مشہور کہاوت ہے کہ جب دو تہذیبیں آپس میں ملتی ہیں تو ڈیوٹ یعنی لین دین والے اصولوں پر عمل ہوتا ہے. یعنی کچھ باتیں، روایتیں، رسمیں اور لباس جو ایک تہذیب دوسری تہذیب سے لیتی ہے، یہی دو تہذیبوں کا بہترین ملن ہوتا ہے. صوبہ سندھ میں جب بلوچ قوم کی آمد ہوئی اور یہاں موجود سندھی قوم سے ان کا میل ملاپ ہوا تو ضروریات زندگی کی اشیاء کے تبادلے کے علاوہ ان میں آپس میں ریت، رسمیں، زبانیں اور پہناوے میں بھی لین دین ہوا. سندھی لباس میں بھی تبدیلی آئی. اسی طرح سے بلوچی نقش و نگار کو ٹوپیوں پر بنایا جانے لگا. ابتدا میں سندھی قوم کے افراد ٹوپیاں نہیں پہنتے تھے، اس کی بجائے کپڑے کا پٹکا باندھتے تھے جو ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا تھا. اس دور میں سندھی افراد سر ڈھکنا لازمی سمجھتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سندھی ٹوپی سندھی تہذیب و ثقافت کا ایک حصہ بنتی چلی گئی اور آج صوبہ سندھ میں یہ خاص مواقع پر سندھی لباس کا ایک اہم جز سمجھ کر پہنی جاتی ہے اور اسے ایک منفرد اور اعلیٰ مقام بھی حاصل ہے. سندھی ٹوپی کا سب سے اہم دور جسے زری اور ستاروں والا دور کہا جاتا ہے، مختلف قسم کے رنگ برنگی دھاگوں اور جگمگاتے ستاروں کے ساتھ زری اور شیشوں کے ملاپ سے خوبصورت اور دیدہ زیب ڈیزائن تخلیق کیے جاتے ہیں. وہ اپنی مثال آپ ہیں. اس ٹوپی کی تیاری میں اس کی چھت اور دیوار میں کسی حد تک سختی پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر پلاسٹک اور بکرم کا استعمال کیا جاتا ہے. مختلف ادوار اور مرحلوں سے گزرنے کے بعد سندھی ٹوپی کی جو جدید صورت آج ہمارے سامنے ہے وہ بہت مختلف لیکن اس دور کے تمام تر تقاضوں کے عین مطابق ہے. سندھ میں سندھی ٹوپی کی صنعتیں زیادہ تر اندرون سندھ کے چھوٹے بڑے دیہاتوں میں ملتی ہیں، جن میں وہاں رہنے والے افراد یعنی بچے، بوڑھے، جوان اور خاص طور پر عورتیں بھی ان ٹوپیوں کی بناوٹ اور تیاری میں شب و روز محنت و مشقت کرتے ہیں. سندھ کے چند ایسے گاؤں اور شہر جو سندھی ٹوپی کی تیاری کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، ان میں جیکب آباد، گھڑی خیرو، میرپور، بٹھورو، ٹھل، کندکوٹ، گھوٹکی، شکارپور، گھڑی یاسین، میرو خان، شہداد کوٹ، کمبر، رتو ڈیرو اور بطور خاص سب سے زیادہ حالہ اور سعید آباد کی سندھی ٹوپیاں ملک بھر میں بہت مشہور بھی ہیں اور بہت پسند بھی کی جاتی ہیں. یہ ٹوپی ہماری سندھ کی ثقافت ہے. یہ اکثر کر کے عورتیں زیادہ بناتی ہیں، اس پر مرد کم بناتے ہیں، مرد بھی بنا لیتے ہیں. اور یہ شیشہ اور دھاگے کی مکس کر کے بناتے ہیں. اس میں کپڑا نیچے سے آتا ہے، تھوڑا سا مکان بھی آتا ہے. کوئی کڑک بناتا ہے، کوئی اس کو نرم بناتا ہے. جو نرم بنتی ہے اس کو رومالی ٹوپی کر دیتے ہیں. اور ایک شیشوں کی بنتی ہے، ایک سوراخ پہ بنتی ہے جس میں شیشے نہیں لگتے. اس کی اصل وجہ تو یہ بہترین چیز ہے، نماز کے لیے ان کا جو کٹائی ہے، اس کی ڈیزائن بنی ہوئی ہے وہ محراب کی طرح بنی ہوئی ہے. جیسے مسجد کا محراب بنا ہوا ہے ایسے اس کی کٹائی ہوئی ہے اور ایسی ڈیزائن میں بنی ہوئی ہے کہ نماز میں نہیں اتارے. سروں کی شان بن کر جگمگانے والی یہ شے بے شمار مرحلوں سے گزر کر تیار ہوتی ہے، تب کہیں جا کر یہ ٹوپی چمکتے دمکتے رنگوں میں ماحول کو رنگین بناتی ہے. ان میں مختلف ڈیزائنूं ठहंदियूं आहिनि. इन में हीरा लॻंदा आहिनि टोपी में, ऐं ॿी बिना हीरनि जे लॻंदी आहे. हिकिड़ी ज़री जी ठहंदी आहे, ॿी धागे जी में मुख़्तलिफ़ रंग ऐं क़िस्म ठहंदा आहिनि. उन में इलाही डिज़ाइनूं ठहंदियूं आहिनि. ये असांजी टोपियूं तक़रीबन सॼी सिंध में वेंदियूं आहिनि. لیکن اتنا یاد رہے فضا میں ان رنگوں کو بکھیرنے کے لیے کئی لوگوں کو اپنا خون جلانا پڑتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو شب و روز اس سندھی ٹوپی کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تاکہ سندھی تہذیب و ثقافت کی یہ انمول نشانی ہمیشہ قائم و دائم رہے. टोपी तक़रीबन महीनो खाई वेंदी आहे. इहे 25 ॾींहं महीनो तक़रीबन टोपी महीनो खाईंदी आहे. हीअ हथ सां ठहंदी आहे. हिते असांजी टोपी जेका बि आहे न असां हथ से ठाहींदा आहियूं. औरतूं वीचारियूं सुईअ सां ठाहींदियूं आहिनि. सुई धागो करे हिन में टाको हिकिड़ो लॻाईंदा आहिनि, उहो हथ सां ठाहींदियूं आहिनि. भित हिन में ॻंढियूं न, पोइ इहे पहिरीं सीधणियूं, पोइ ही गानूं, पोइ इहा टोपी सॼी तयारु थियो वञे. असां जे सॼी असीं टिक भरियूं या टाक कयूं आ करणूं न, हिकिड़ो हिकिड़ो ॿ ॼणियूं था भरियूं त असांखे महीनो खायो वञे. ॿधो खता थी पिया आहिनि त पे ग़रीबनि लाइ न अटे जो किलो बि कोन थो थिए. हाणे न असीं 4 धीअरूं थमे आऊं आहियां, नुंहुं थमे, 2 पुट थमे, हेॾी न मज़दूरी असांखे मिलंदी. गानूं हणूं, टोपी ऐं इन कपायो भरियूं था त असांखे त छा बि हिन में बचत कान्हे. ہر قوم کی تہذیب و ثقافت اور رسم و رواج کی جھلک لباس اور پہناوے کے ذریعے ہی نظر آتی ہے.
ہماری پوشاک ہی ہماری شناخت کا کردار ادا کرتی ہے۔ ہم کس قوم اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کا اندازہ عموماً ہمارے ملبوسات سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ سندھ اور سندھیوں کی سب سے بڑی پہچان یہی سندھی ٹوپی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی قوم اسے بحد و حساب اہمیت دیتی ہے اور مختلف مواقع پر ان کا پہننا اور دوسروں کو تحفوں کی صورت میں دینا محبت اور خلوص کی بہت بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تیاری کے دوران بے حساب افراد کے ہاتھوں سے گزر کر جب یہ ٹوپی تکمیل تک پہنچتی ہے تو اس میں کئی دلوں کی دھڑکنیں، بہت سی مچلتی ہوئی خواہشات اور ان گنت خوشیوں بھرے ارمان پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم سب کا اولین فرض ہے کہ ہم سندھی ٹوپی تیار کرنے والے کاریگروں کو کبھی فراموش نہ کریں کہ ان کا یہی ہنر اور فن ہے جس نے سندھی ٹوپی کو شاہکار اور یادگار بنا رکھا ہے۔ ان کے خون پسینے کی محنت اور رزق حلال کی عظمت ہی تو ہے جو بے ربط تحریر کو عبارت اور فکر و خیال کی تصویر کو مورت کا درجہ دیتی ہے۔ بقول شاعر، بے ربط سی تحریر عبارت نہیں ہوتی، ہاتھوں کی لکیروں میں تو قسمت نہیں ہوتی، شاہکار کی تکمیل میں شامل نہ ہو گر فکر، تصویر تو بن جاتی ہے مورت نہیں ہوتی۔